بتاؤ کہ ہم کون ہیں؟ مسلمان. مسلمان ہم کن کے مقابل ہیں؟ کافروں کے. ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام. شریعت ہماری کیا ہے؟ محمدی. ہم محمدی کن کے مقابل ہیں؟ یہودی اور عیسائیوں کے. ہمارا مذہب کیا ہے؟ سنی حنفی. ہم سنی کن کے مقابل ہیں؟ بد مذہبوں کے. ہم حنفی بھی ہیں، کن کے مقابل؟ بریلوی شاہ. حنفی کا مقابل کن کے؟ شافعی، مالکی، حنبلی. اچھا سنائے شابش. اب آپ سنائے سب سے پہلے 5 باتیں پڑھے. صنعت، توسط، تسمیہ، فاتحہ، اخلاص پڑھے. شابش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب دیکھو سمجھ آتی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ. تشہد پڑھو. التحیات للہ والصلوات وہ اس کے اوپر پاؤں رکھ دیا تو نے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دعا قنوت پڑھو. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک. چلے دعا قنوت پڑھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونطلب من یرجوک. اللہم ایاک نعبد وإیاک نستعین ونحمد وإلیک نسعی ونعبد وننظر ہداک ونخشى عذابک ان عذابک غیر صالح. جنازہ کی تینوں دعا پڑھو. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. بچے کی دعا. اللہم اجعلہ لنا فرجا واجعلہ لنا اجرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. بچی کی. اللہم اجعلہ لنا فرجا واجعلہ لنا اجرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. نماز جنازہ کے رکن کتنے؟ 2. کون سے؟ قیام اور 4 تکبیریں. نماز جنازہ کا معنی کیا ہے؟ میت کے لیے بخشش کی دعا کرو. نماز جنازہ میں شرطیں کتنی ہیں؟ 3. کون سی؟ میت کا سنی مسلمان ہونا، میت کا پاک ہونا، میت کا امام کو سامنے کرنا. نماز جنازہ میں کتنی چیزیں سنت ہیں؟ 3. کون سی؟ ثنا، درود ابراہیم، میت کے لیے بخشش کی دعا. کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ کوئی بھی اگر جون سے آتی ہے. جو بھی دعا یاد ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں جی. کس اعتبار سے؟ دعا کی. اور کس نیت سے نہیں پڑھ سکتے؟ قرات. وابی کس نیت سے پڑھتے ہیں؟ قرات. اور ہم کس نیت سے پڑھنی چاہیے؟ دعا کی. ہاں، دعا کی نیت سے پڑھنا چاہیے. نماز جنازہ پڑھانے کا حق سب سے زیادہ کس کا ہے؟ میت کا.
ولی شابش، یعنی جو میت کا وارث ہوتا ہے اس کا اصل یہ حق ہوتا ہے۔ کیا کسی حالت میں صورت میں دوبارہ بھی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں جی، کس صورت میں؟ اگر میت کے وارث نے نہ پڑھا تو ہاں، ورنہ اگر مصلی نے پڑھ لیا تو پھر دوبارہ پڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا جی، نماز جنازہ ایسے بچے کی پڑھنی جائز ہے جو بچہ فوت شدہ پیدا ہوا، مردہ بچہ پیدا ہوا، تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے، لیکن اسے دفن کہاں کریں گے؟ قبرستان۔ بچہ پیدا ہوا، اس کے کان میں اذان نہیں ہو سکی تو وہ فوت ہو گیا، تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ اذان سنت ہے، نماز جنازہ فرض ہے، اذان چھوٹ گئی تو جنازہ جو فرض ہے وہ ادا کیا جائے۔ بچہ ہو یا بچی، اس کے کان میں اگر اذان نہیں ہوئی تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، غسل کفن اسے دیا جائے گا۔ اچھا، اب یہ بتاؤ کہ نماز جنازہ جنازہ قبرستان کی طرف لے جاتے ہوئے جو میت کی چارپائی ہے اس کا رخ کیسے ہونا چاہیے؟ اس کا رخ قبرستان کی طرف ہونا چاہیے۔ یعنی سرہانہ سر کی جو جانب ہے، سر کی طرف جو ہے، سر یعنی سرہانہ ہمیشہ اس کا آگے رکھنا چاہیے قبرستان کی طرف، سمجھ آ گئی؟ خواہ ٹانگیں جدھر بھی ہو جائے، معاشرے میں یہ حالت چلتی ہے نا، وہ قابل لتا نہ کرا ہے، تو جب تک وہ اس دنیا میں تھا تب تک یہ شریعت کے احکام اس پر تھے، اب اس دنیا کو وہ چھوڑ چکا، اب یہ احکام اس کے لیے نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ تو یہ احکام زندہ کے لیے، جب وہ بہت ہو گیا تو وہ احکام سے نکل گیا، سمجھ آ گئی؟ تو جب بھی قبرستان جانا ہے تو میت کا جو سرہانہ ہے، سر والی جگہ، وہ قبرستان کی طرف ہونی چاہیے۔ اسی طرح قبر میں اتارنے کے لیے سب سے پہلے میت کو سر کی طرف سے داخل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ پاؤں آخر پہ ہو، پہلے سر کی طرف، سر کی جانب سے قبر میں دفن کرنا چاہیے، داخل کرنا چاہیے۔ اچھا جی، تو جنازے کے بعد دعا مانگنا جائز ہے؟ کیوں؟ کیونکہ شریعت نے منع ہے۔ ہاں، جس چیز کو شریعت منع نہ کرے تو کسی اور کا منع کرنا خود بدعت بن جاتا ہے، سمجھ آ گئی؟ اچھا جی، نماز جنازہ میں تکبیریں کتنی ہوتی؟ چار۔ کون سی؟ تکبیر کیا ہوتی؟ اللہ اکبر۔ کتنی بار کہتے؟ 4 بار۔ ہاں۔ اچھا، ایک شخص ایسا جنازے میں آ کے شامل ہوا کہ امام 2 تکبیریں کہہ چکا تھا، اب وہ آ کر شامل ہوا جنازے میں، تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ امام کے ساتھ جو تکبیریں ہیں وہ پہلے ادا کرے گا، جب امام سلام پھیرے گا، سلام پھیرے گا، پہلے اپنی 2 تکبیریں کہہ گا۔ یعنی وہ وہیں کھڑے کھڑے جب امام سلام پھیر دے گا اور بقیہ نمازی سلام پھیر لیں گے تو وہ سلام نہیں پھیرے گا، وہ جو تکبیریں رہ گئی تھیں ان کو کھڑے کھڑے کہہ کر پھر وہ دونوں طرف سلام پھیرے گا۔ تو یہ نماز جنازہ رہ گئی تکبیروں کے ادا کرنے کا طریقہ ہو گیا۔ آخری بات سہیل آپ بتائیں گے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ پورے دین کو ادب کے ساتھ دل سے سچا ماننا۔ ایمان کے رکن کتنے؟ 4۔ کون سے؟ زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، جسم سے طاقت کے مطابق عمل کرنا، جذبہ عمل۔ جذبہ عمل ہوگا تو بقیہ 3 کام آئیں گے، ابھی جذبہ ہی تو ختم ہو چکا ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ نماز جنازہ، ایمان کے درجے کتنے؟ 3۔ کون سے؟ اگر طاقت ہے تو برائی کو ہاتھ سے روکنا، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکنا، زبان سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو دل سے بلانا۔ اچھا جی، اب یہ بتائیں کہ ایمان کے دشمن کتنے؟ 4۔ کون سے؟ نفس، شیطان، اکثریت، حرص دنیا۔ سیدھے بیٹھو بھائی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ ایمان کی پہچان کیا ہے؟ پہچان ایمان کی پہچان کیا؟ گناہ کو گناہ سمجھنا، نیکی کو نیکی سمجھنا، بدی کو بدی سمجھنا، حق کو حق سمجھنا، باطل کو باطل سمجھنا، کفر کو کفر سمجھنا، اسلام کو اسلام سمجھنا، یہ پہچان ہے ایمان کی، سمجھ آ گئی؟
اچھا یہ بتاؤ کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ہاں یقین. شاباش. ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ یقین. اچھا ایمان کے درجے کتنے ہیں؟ ہاں کون سے؟ ہاں یہ پہلے بتایا آپ نے. اب یہ بتاؤ کہ ایمان کی قسمیں کتنے ہیں؟ کون سی؟ ایمان مطبوع کن کا ایمان ہے؟ اور ایمان معصوم اور ایمان موقوف، ایمان مقبول، ہاں ایمان موقوف، ہاں ایمان مردود، منافقوں کا رد کیا ہوا ایمان ہے منافقوں. اچھا یہ بتائیں کہ ایمان کی نشانیاں کتنی ہیں؟ کامل ایمان کی. شاباش. کون سی؟ اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی کو کچھ دینا، اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی کو گناہ سے منع کرنا، اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی سے کچھ لینا. منع کرنا، دینا اور ہاں تیسری کون سی نہیں جانے؟ ارے بیٹا کسی سے نفرت، اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی سے نفرت رکھنا، اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی سے. ہاں یہ ایمان کامل کی 4 نشانیاں ہیں. اچھا ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ کیفیت یعنی کیفیت ایمان معلوم کرنی ہو کہ آپ کے ایمان کی کیفیت کیا ہے. ہمارے ایمان کی ہاں خوف اور امید کے بین بین ہو انسان کی سوچ فکر تو سمجھو وہ مومن ہے. یعنی رب کی پکڑ کا خوف بھی دامن گیر ہو اور رب تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہو، تو یہ اصل کیفیت ایمان ہے. شاباش. اب ہم آخری بات آپ سے پوچھیں گے، حروف تہجی کو الف سے یا تک پڑھیں گے جیسے ہم نے پڑھا ہے. الف سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، با سے بیت اللہ کی زیارت کرنا، تا سے توبہ کرنا، تا سے ثواب حاصل کرنا، جیم سے جنت کی امید رکھنا، ہا سے میں خدا ماننا، خا سے خدمت والدین کرنا، دال سے دین اسلام سیکھنا، زال سے ذکر کرنا، را سے روزہ رکھنا، زا سے زکوٰۃ دینا، سین سے سچ بولنا، شین سے شکر کرنا، صاد سے صفائی رکھنا، ضاد سے ضعیف کا خیال رکھنا. ہاں ضعیف کیا ہوتا ہے؟ مہمان. ہاں طا سے دانا دانی نہ کرنا، ہاں طہارت کرنا، یہ بھی ٹھیک ہے. ضا سے ظلم نہ کرنا، عین سے عبادت کرنا، غین سے غلطی نہ کرنا، فا سے فکر آخرت، قاف سے قرآن سمجھنا، کاف سے کوشش کرنا، لام سے لالچ نہ کرنا، میم سے موت کو یاد رکھنا، نون سے نماز پڑھنا، واو سے وقت کی قدر کرنا، ہا سے ہجرت گناہ. ہجرت گناہ کا مطلب کیا؟ گناہ کو چھوڑنا. ہاں. حمزہ سے ادب سیکھنا، یا سے یہ سبق، یا سے یاد رکھنا. ہاں شاباش. اب آپ واپس لوٹیں اور